على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی تمام مسئولیات سے فارغ کر کے ایک اہم فریضہ جمعے کی نماز کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روک دیتی ہے انسان کو تمام بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج پر گئے تو وہاں آپ کو تحفے میں جو ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا۔ اور وہاں جو 50 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس میں سے کم کراتے ہوئے 5 وقت کی نماز رہ گیا۔ لیکن ان 5 وقت کی نماز کو ہم ادا کرتے ہیں اور ہمیں جو ثواب جو ملتا ہے وہ 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ادا کرتے ہیں 5 اور ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے 50 نمازوں کا۔ اب جو 24 گھنٹے کے اندر ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو تمام انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی جو رہنے کی جگہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں کہا کہ تم اس جنت کے اندر رہو اور کھاؤ اور پیو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ایسے پھل سے منع فرمایا تھا، اور اس پھل کے قریب بھی ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے
اس پھل کو کھا لیا، اور کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ اب جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہ گئے۔ 300 سال کے بعد میں آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم آج تو خوش ہو جا، آج ایک ایسی صبح ہے اور میں تمہیں جو ہے کہ دعا بتلا رہا ہوں، وہ دعا تم پڑھتے جاؤ اور تمہاری جو خطائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ اس کو معاف کر دے گا، اور تمہیں ہی نہیں بلکہ اس دعا کو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ وہ دعا آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس دعا کو جو ہے قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور اس کو پڑھتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو جو ہے کہ معاف کرتے جائیں۔ اب 300 سال رونے کے بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس کے شکرانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس 2 رکعت نماز جو آج ہم اور آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امتی 2 رکعت فجر کی نماز پڑھے گی، اور اس کو جو ہے کہ 300 سال کے بعد میں جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اجر ملا تھا اس کا ثواب جو ہے کہ 2 رکعت نماز میں جو ہے کہ میں عطا کرتا ہوں۔ تو ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ثواب حضرت آدم علیہ السلام جیسا جو ہے کہ ہمیں ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اب ظہر کے بعد میں جو فجر کے بعد میں جو ہے کہ ظہر کا وقت ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دیا، اور اتنے عرصے کے بعد میں آپ کو اولاد دیا گیا تھا، اور پھر جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اولاد کی قربانی مانگا۔ اس پر بھی جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لبیک کہا، اور آپ نے جو ہے کہ خواب کو سچ کر دکھلایا۔ جب آپ بیٹے کی قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان، کہیں آپ گردن پر میری چھری چلائے اور میرے خون کے جو آپ خون کو دیکھیں گے تو میری محبت جو ہے کہیں آپ کے اوپر غالب نہ آ جائے، لہٰذا آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں اور میرے چہرے کو بھی جو ہے کہ پٹی باندھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے جو ہے گردن پر جیسی چھری رکھی اور چلانا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جلدی جاؤ اور وہاں جو ہے کہ جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ۔ جب آپ چھری چلاتے رہے، اس کے بعد میں آپ نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ان کی جگہ پر جو ہے کہ دمبا ذبح پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشی میں جو ہے 4 رکعت نماز پڑھی
وہ 4 رکعت جس وقت آپ نے نماز پڑھی وہ ٹائم جو تھا وہ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امتی ظہر کی نماز پڑھے گی، لیکن اس کو جو ہے کہ حضرت ابراہیم جیسا جو قربانی انہوں نے پیش کیا تھا ویسی قربانی کا ثواب جو ہے کہ میں عطا کرتا رہوں۔ اب جو ہے ظہر کے بعد میں جو عصر کا وقت ہوتا ہے تو آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دماغ میں ایک مرتبہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے لوگوں کو مار دیں گے، پھر اس کے بعد میں زندہ کریں گے، اسی طریقے سے جتنے جاندار ہیں سب کو اللہ مار دیں گے اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ جو ہے کہ زندہ کریں گے۔ یہ بات ان کے دماغ میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے اوپر موت طاری کر دی۔ آپ 100 سال تک وہیں کے سوتے رہ گئے۔ اب 100 سال کا زمانہ جو آئے گا وہ بدلا ہوا نظر آئے گا۔ آج اگر کوئی آدمی سو رہا ہے، 100 سال کے بعد میں اگر آتا ہے تو یہاں کا منظر ہی کچھ اور نظر آئے گا، کیونکہ ہر زمانے میں جو ہے کہ اس دیش کا قانون جو ہے کہ وہ بدلا ہوا ہوتا ہے، وہاں کا ماحول، وہاں کا جو ہے کہ رہن سہن جو ہے کہ ساری چیزیں جو ہے کہ وہ بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد میں اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ عزیر تمہیں کتنا دن ہو گیا یہاں سوتے ہوئے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ 12 یا 24 گھنٹے جو ہے کہ میں سویا ہوں۔ اب اس زمانے کا جو ان کے پاس جو سکہ جو اس دیش کا جو سکہ تھا وہ سکہ ان کے پاس موجود تھا، وہاں کی کرنسی، وہاں کا جو ڈالر جو ہے کہ ان کے پاس میں تھا۔ اس کرنسی کو لے کر کے شہر میں جاتے ہیں تو وہاں کی کرنسی بدل چکی تھی۔ کہا کہ یہ تو 100 سال پہلے کا یہ کرنسی ہے، اب یہ جو ہے کہ یہ ڈالر جو ہے کہ اب نہیں چلے گا۔ اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے جو دل میں یہ بات آئی تھی وہ دور ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت دیں گے اور جو ہے کہ پھر دوبارہ ہمیں زندہ کریں گے۔ اب بہت سارے لوگ کو یہ بات ہی رہتی ہے نا کہ اللہ دنیا میں کیا ہے، کون آخرت کو دیکھا ہے؟ تو آخرت کے اوپر ہمیں اور آپ کو ایمان لانا فرض ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ آخرت کے دنوں پر جو ہے کہ ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس وقت جو ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھی، کیونکہ آپ نے 100 سال کے بعد زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا تھا، اب آپ جو ہے کہ شکرانے میں جو ہے کہ آپ کتنی نمازیں پڑھنا چاہ رہے تھے؟ آپ 4 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے دوسری رکعت تیسری رکعت کو مکمل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہونا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کا پاؤں جو ہے کہ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے عزیر بس کر، بس 3 ہی پڑھ لے، میں تجھے جو ہے کہ 4 کا ثواب دوں گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو ہے کہ 3 رکعتیں نماز پڑھی، اور جس وقت آپ نے نماز پڑھی وہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے امتی جو ہے مغرب کی نماز پڑھتی رہے گی اور ان کو حضرت عزیر جیسا جو ہے کہ ان کو ثواب میں دیتا رہوں گا۔ اب کتنے رہ گئے؟ اب کتنے وقت کا باقی رہ گیا؟ اب ایک وقت رہ گیا۔ کون سا وقت؟
عشاء کا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کہاں گئے؟ معراج پر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو معراج پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ ساتوں آسمان کو پار کرنے کے بعد آپ کہاں گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ وہاں سے حضرت جبرائیل کی انٹری بند ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت جبرائیل اگر اتنا بھی بالشت اگر آگے بڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ میرا پر جو ہے کہ جل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اب اللہ کے رسول آپ یہاں سے آپ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر گئے کہا کہ اللہ آپ نے تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ خصوصیت کے ساتھ معجزہ کے طور پر آپ نے ان کو عطا کیا، اور ہمیں آپ کیا دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے لقب دیا کلیم اللہ کا، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو آپ معجزات دیے تھے کہ آپ جو ہے کہ لوہے کو نرم بنا دیا کرتے تھے، تو اس طریقے سے بے شمار انبیاء کرام ہیں جن کو آپ معجزات دیے، آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، آپ کو جو میں چیز دے رہا ہوں وہ کسی نبی کو میں نے نہیں دیا ہے، اور وہ چیز کہ آپ کی امتی جہاں پر میرا نام آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی نام آئے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھے لا الہ الا اللہ، جب تک کہ اس کے ساتھ میں کیا ملائیں گے؟ اب محمد رسول اللہ۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں پہ اپنے محبوب کا بھی نام کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری چیز بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ اپنے نام کے ساتھ میں نقطہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے جو الفاظ ہے، جو لفظ ہے، اس کے اندر نقطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نام کے ساتھ میں کوئی نقطہ نہیں رکھا ہے تو اپنے محبوب کے نام کے ساتھ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو کیا ہے؟ محمد۔ محمد کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کے اندر بھی جو ہے کوئی دوسرا کوئی اس کے اندر نقطہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں نام آئے گا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ نام بھی آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑا، اور جب تک جو ہے کہ انسان نام لیتا رہے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے کہ محمد الرسول اللہ کہے گا۔ اب جو ہے دونوں کے اندر جو ہے دونوں کے اندر برابری کا جو ہے کہ لفظ ذکر کیا گیا۔ جتنا الفاظ لا الہ الا اللہ کے اندر ہے اتنے الفاظ جو ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اندر ہے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے لا الہ الا اللہ کے اوپر اگر ایمان لاتا ہے اور محمد الرسول اللہ کے اوپر اگر ایمان نہیں لاتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو کیا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا اس کی ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ میرے محبوب کہ آپ نے جو ہے کہ ان انبیاء کرام کو جو ہے کہ آپ نے فجر کی نمازیں آپ نے عطا کی، ظہر کی نمازیں دی، آپ نے مغرب کی نمازیں دی، عصر کی نمازیں دی، ایک نمازیں میری طرف سے تو دے دے، کیونکہ عشاء کی نماز کسی انبیاء اکرام کو جو ہے کہ نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص جو ہے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ تحفے میں جو ہے کہ دیا گیا۔ اب شیاطین جو ہے، آپ نماز کے لیے آتے ہیں، شیاطین آپ کو روکے گا، چل بھائی ظہر پڑھ لے، عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، لیکن جب آپ عشاء کی نماز میں آئیں گے تو شیاطین آپ کو روکے گا، کیونکہ جو فجر کی نماز میں آئے گا وہ حضرت آدم کے ثواب کو لے جائے گا، جو ظہر کی نماز میں آئے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ثواب کو لے جائے گا، جو عصر کی نماز میں آئے گا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے ثواب کو لے جائے گا، جو مغرب کی نماز میں آئے گا وہ حضرت
عزیر کی ثواب کو لے جائے گا۔ اب جو عشاء کی نماز میں جو آئے گا وہ کس کو لے جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کو لے جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 5 وقت کی نمازیں جو ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ پہلے کتنی تھی؟ 50 نمازیں۔ لیکن جب آپ ان نمازوں کو لے کر کے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میری امتی تو برداشت نہیں کر پائی، تو یہ 50 وقت کہاں سے برداشت کر پائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ بار بار آتے گئے جاتے گئے، نمازیں جو ہے کہ وہ کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ اس کے بعد میں بھی حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو اس کو بھی جو ہے کہ کم کرا لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ مجھے جو ہے کہ اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب جو ہے کہ بس رہنے دیجئے، اب جو ہے کہ ہم 5 ہی نماز ادا کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے 10 منٹ یا 5 منٹ میں جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جن انبیاء کرام نے اتنی عرصے کے بعد میں جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ثواب دیا گیا، اور وہ ثواب جو ہے کہ ہمیں 5 منٹ میں مل جاتا ہے، تو اب بتلائیے کہ ہمیں کتنا اللہ تعالی ہمارے اوپر غفور رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم جو ہے کہ دوسری چیزوں میں جو ہے کہ اپنے وقت کو خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جو ہے اذان ہوتی ہے لیکن ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ نے دیکھا کہ عرش کے سائے کے نیچے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے کہ نور کے جو ہے کہ وہ نور کا جو اس نور کے اندر میں وہ کھڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے؟ کیا کوئی نبی ہے؟ تو کہا کہ نہیں نبی نہیں ہے۔ تو پھر کون شخص ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ یہ جب دنیا کے اندر تھا تو اس کی زبان جو ہے کہ وہ ذکر سے تر رہتا تھا، یعنی ہمیشہ جو ہے کہ اس کی زبان پر جو ہے نا ذکر رہتا تھا، ذکر کیا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ تھی کہ اس کا دل جو تھا وہ مسجدوں سے لگا ہوا تھا، ہمیشہ جو ہے کہ مسجد میں آئے بغیر اس کو چین نہیں ملتا تھا۔ اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی جو ہے کہ فرما بردار اولاد تھی، یہ اپنے ماں باپ کو جو ہے کہ ذرہ برابر بھی جو ہے کہ تکلیف نہیں دیتا تھا۔ یہ 3 خوبی کی وجہ سے جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کہ اس کو نور کے اندر رکھا ہے۔ اب بتلائیے کتنا مقام ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم سب جو ہے آج جو ہے کہ ادھر ادھر جو ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں، یا ادھر ادھر جو ہے کہ جو ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ہم نماز میں نہیں آتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساری شریعت کی جو احکام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ یہ زمین پر جو ہے کہ اتارا ہے، لیکن جب نماز کی بات آئی تو اپنے محبوب کو عرش عظیم پر بلا کر کے جو ہے کہ آپ کو نماز دیا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو نماز اپنی زندگی میں ہم سب لائیں، کیونکہ نماز جس آدمی کے زندگی کے اندر ہوگا اس کے اندر جو ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رزق جو ہے نا کشادہ کر دیتے ہیں، رزق کی فرمانی کر دیتے ہیں، اور چہرے پر جو نور ہوتا ہے، چہرے پر جو رونق ہوتی ہے، وہ غیر نمازی کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم سب، کیونکہ نماز جو ہے کہ کسی بھی حال میں جو ہے کہ معاف نہیں ہے۔ حج آپ کے اوپر فرض ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی نہیں کہ زندگی میں جو ہے آج اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، آپ زندگی میں جو ہے نا کسی وقت بھی جو ہے کہ حج کر سکتے ہیں۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گیا، آپ جو ہے کہ آج کی تاریخ سے اگلے تاریخ جو ہے اگلے سال کی تاریخ سے پہلے آپ اس کو ادا کر لیجئے۔ لیکن نماز کا جب وقت آ جائے اس کو جو ہے کہ فوراً جو ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم ان پڑھ ہیں، ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے اس لیے ہم جو ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ چاہے آپ جاہل ہے، چاہے عالم ہے، چاہے آپ مفتی ہے، چاہے جو بھی ہے، آپ کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے، آپ کچھ نہیں۔ تو نماز سب سے اہم چیز ہے، اس کو ہم سب اس رسی کو جو ہے کہ مضبوطی کے ساتھ میں پکڑے اور آج سے عہد کرے کہ ہمارے زندگی کے اندر اگر نماز نہیں ہے تو انشاءاللہ آج سے عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم سب جو ہے کہ
ایک وقت کی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔